ورنہ اللہ اتنے مہربان اتنے رحم دل ہیں، ایسے رحمان و رحیم کے گناہوں کے فوراً بعد پکڑنا شروع کریں گے۔ ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین پر ایک انسان بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا۔ زناکاری، بدکاری، فحاشی، عریانیت، ننگا پن عام ہو جاتا ہے، لوگ اس گناہ میں دن بدن ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ طاعون، تو اللہ تعالیٰ طاعون پلیگ جیسی بیماری، ایسی بیماریوں میں اللہ ان لوگوں کو ملوث کرے گا جو بیماریوں کے نام تک پچھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ اگر کسی بھی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ آ جائے، الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا کرے گا۔ وہ زکوٰۃ کا مال دینے سے پیچھے ہٹیں گے، جتنا زکوٰۃ کا مال ہے برابر اتنا نہیں نکالیں گے، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ بارشیں نازل نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے قانون کو، شریعت کو لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے، اس حساب سے فیصلے نہیں کریں گے۔ درمیان میں پھوٹ ڈالے گا، اختلاف ڈالے گا، ان کے درمیان میں دشمنیاں، نفرتیں ہوں گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ برادران اسلام، بزرگوں، ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اور تسبیحات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اسی طرح دنیا کے ان سبھی اہل ایمان پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صراط مستقیم کو اپنایا اور زندگی بھر اسی پہ ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔
یہ 14واں پارہ ہے. اس پارے کے سورہ نحل کی 3 آیتیں، آیت نمبر 40 پر 5، 40 پر 6 اور 40 پر 7. یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے 3 آیتیں بتائی ہیں. ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے عالمی خبریں پڑھنے والے، علم رکھنے والے، جاننے والے اچھی طریقے سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ترکی اور نارتھ سیریا، شام کے کئی علاقوں میں زلزلوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، بہت سارے انسان اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور بہت سارے زندگی اور موت کے بیچ میں علاج کرا رہے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں. ایسے موقع پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے، یہ آیتوں کی روشنی میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. عام طور پر بعض لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بعض ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس حیثیت سے ویڈیوز، تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی زلزلہ تھا، آیا چلا گیا، جتنے مرنا تھا مرے، جتنے بچنا تھا بچے، باقی جو ہو رہا ہے ہوا، ہو گیا، ختم. اب اسی کو، اس بات کو وہیں تک ختم کر دیتے ہیں. یعنی ایک بات میں کہیں تو رات گئی بات گئی کے حساب سے زندگی گزارنے والے مسلمان بھی ہیں. تو ہم ایسے مسلمان نہیں بننا چاہیے کہ جہاں رات ہم نے کوئی سبق دیکھا، کوئی واقعہ دیکھا، کوئی خبر ہم نے پڑھی یا سنی، اور پھر صبح تک ہمارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے تو پھر ہم زندہ دلوں میں شامل نہیں ہوں گے. واقعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیش آئے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، بہت سارا سبق رکھتا ہے. اور خاص کر کے مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے اس حساب سے ہم بات کریں گے. شروع میں آئیے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ آیتیں قرآن کی، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کسی زلزلے کے لیے نازل نہیں کیے، کسی طوفان کے لیے نازل نہیں کیے. یہ قرآن عام ہے، سراپا ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے قیامت تک. اس میں ہر پڑھنے والے کے لیے اپنے اپنے حساب سے سبق اور نصیحتیں ملتی ہیں. تو یہ آیتیں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا وہ لوگ جو بری سازشیں کرتے ہیں، گناہوں کے بارے میں سازشیں، تدبیریں، پلاننگ کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ بے خوف ہیں؟ بے خوف ہونے کا مطلب ہے کیا یہ لوگ اطمینان سے ہیں؟ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں نہیں دھسائے گا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ حرام کے بارے میں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں ایسی ہی سازشیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ان پہ آ سکتا ہے. من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے اللہ کی پکڑ ان تک آ سکتی ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی پکڑ ہوگی. او یأخذہم فی تقلبہم، یہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے گا اس حالت میں وہ چل پھر رہے ہوں گے، یعنی دنیا میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، چلتے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. اللہ کی پکڑ چلتے پھرتے وقت بھی آ سکتی ہے. وما ہم بمعجزین، لیکن لوگوں کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکیں. نعوذ باللہ، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں. دنیا نے دیکھا ہے، ہم بھی پہلے بھی واقعات دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دوسری آیت ہے. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ چاہے تو تمہیں ڈر کے ذریعے سے بھی پکڑ سکتا ہے. یہ باتیں بتلانے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت نرم دل، بہت رحم کرنے والا ہے. عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیتوں میں، آخر میں بات اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ رحم کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ جو پکڑ کی بات کر رہے ہیں وہ پکڑ بعض گناہوں کو لے کے ہے،
بعض نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ اتنے مہربان، اتنے رحم دل ہیں، ایسے رحمان و رحیم ہیں، تمہارے بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیے ہیں تمہاری توبہ کی وجہ سے، تمہاری شرمندگی کی وجہ سے، تمہارے بہت سارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ اگر ہر گناہ کے بعد پکڑنا شروع کر دیتے، ہر گناہ کے بعد اللہ کا عذاب آنا شروع ہوتا، اللہ نے فرمایا سورہ یاسین سے پہلے جو سورہ ہے سورہ فاطر میں، اللہ وہاں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کے فوراً بعد پکڑنا شروع کریں گے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر ایک انسان بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحمان، اللہ رحیم ایسے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کا رحم و کرم ہم پہ اتنا ہے، ہم بس بڑے بڑے گناہوں کی ہلکی سی جھک یہاں یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہر گناہ پہ، ہر انسان کی پکڑ پہ آ جائیں گے، ہم اور آپ، ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کی حیثیت کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کیا۔ وہ اللہ نے فرمایا نا سورہ روم کی 30ویں آیت میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی پریشانی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی تمہاری غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ کے یہ جو ایک دو گناہوں پہ پکڑ کر رہے ہیں، وہ ایک دو گناہوں کی پکڑ پہ تم تلملا جا رہے ہو، تم تڑپ اٹھتے ہو ایک دو گناہوں کی وجہ سے۔ حضرات و خواتین، ایسے حالات میں ہم بہت سارے سالوں سے، خاص کر کے پچھلے 3-4 سالوں سے دنیا کی حالت جو اوپر نیچے ہو گئی ہے، ادھر ادھر ہو گئی ہے، بیماریوں کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہندوستان کی خاص کر کے معیشت جو ڈاؤن ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آفتیں جو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ترکی کے زلزلے اور اس جیسے جو زلزلے ہیں، جو طوفان ہیں، جو آفتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ایسے موقعوں پہ ہم بہت سارے بیانات سنتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ پیغام دیں، پیغام اس حساب سے کہ بھائی ہم یہ نہیں سوچنا ہے، بہت سارے مسلمان آج بھی یہ سوچتے ہیں وہ تو وہاں کی بات ہے، وہ تو وہاں کے زلزلے ہیں، وہ تو ان کی بلڈنگیں دھسی جا رہی ہیں، ہمارا کیا ہوا، ہم تو آرام سے ہیں۔ نہیں بھائی، ایک دیکھیے اللہ کا ایک قانون ہے فردی قانون، اور دوسرا قانون ہے اجتماعی قانون۔ فردی قانون کا مطلب ہے کہ میری ذات کی حد تک، یعنی میں جیسا کچھ ہوں اللہ کو معلوم ہے، اللہ اگر پکڑنا چاہے پوری قوم کو عذاب میں لا کے میری بھی پکڑ کر سکتے ہیں، یا اللہ چاہے پوری قوم کو چھوڑ کے سنگل میری بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کے ذریعے سے، آفتوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے ایک ایک انسان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، یا تمام انسانوں کو ملا کے ایک ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو اپنے آپ کو اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے کہ کہیں میں ایسے لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں، میں ذاتی طور پہ پرسنل میرے اندر کہیں ایسے گناہ نہیں ہیں کہ میں اگر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں بچے گا، یا میرے خاندان، میری قوم کے اندر بھی اگر ایسے گناہ ہیں تو اللہ میری قوم کو بھی پکڑ سکتے، سنگل اکیلا اللہ مجھے بھی دبوچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس موقع پہ صرف ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے بیان سے یہ ایک حدیث سنیے، اس کو سمجھیے، اور اس میں سے جو غلطیاں، جو گناہ ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر ہمارے اندر ہیں تو اس کو بدلائیے، ورنہ اس سے جڑ کے جو عذابات، جو مصیبتیں ہیں وہ کبھی بھی آ سکتی ہیں، کسی پر بھی آ سکتی ہیں۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4019 ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی
ہماری طرف متوجہ ہوئے نصیحت کرتے ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، مہاجروں کو خطاب کر کے، مہاجر یعنی وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو اللہ کے نبی یہ صحابہ کو بٹھا کے نصیحت کیے. نصیحت کیا تھی؟ کہا یا معشر المہاجرین، اے ہجرت کرنے والوں کی جماعت، خمسن، 5 باتیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بارے میں تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دے، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری یہ گناہوں کے بارے میں پکڑ کرے. یعنی اللہ کے نبی ایک تو نصیحت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم یہ گناہ میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤ، یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں پکڑ میں نہ لے، اس لیے میں خود اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم خط، ایک ایک باتیں غور کرتے جائیے، یاد رکھتے جائیے. پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی قوم کے اندر فحش، زناکاری، بدکاری، فحاشی، عریانیت، ننگا پن عام ہو جاتا ہے. لوگ اس گناہ میں دن بدن ملوث ہوتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ تعالیٰ طاعون، پلیگ جیسی بیماری، والاوجاع، اور ایسی بیماریوں میں اللہ انہیں مبتلا کرے گا، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریوں میں اللہ ان لوگوں کو ملوث کرے گا جو بیماریوں کے نام تک پچھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے. وہ بیماریاں کیسی ہیں، وہ بیماری کتنی خطرناک ہے، پچھلے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. وہ دنیا میں آئے، زندگی گزارے، چلے گئے، ان کو نہ بیماریوں کے نام معلوم، ان کو نہ بیماریوں کی خطرناکی معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن آئندہ آنے والے اگر ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں انہیں مبتلا کرے گا جو بیماریوں کے نام بھی پچھلے زمانوں میں کہیں نہیں سنے گئے. اور آج آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں ہم نے اور دنیا نے جن بیماریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس بیماری کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی موت ہو گئی، وہ بیماری کا نام و نشان تک کسی کو نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اونچ نیچ میں مبتلا کر دیا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے بڑے، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے کتنے رشتہ دار لاک ڈاؤن میں اس بیماری کے اندر مرے نہیں، انتقال نہیں کر گئے. اللہ نے سبق دیا کہ اگر کسی بھی قوم میں، کسی بھی انسان میں اگر ایسی بیماریاں، ایسی برائیاں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان بیماریوں کے ذریعے سے ہلاک و مبتلا کرے گا. بھائیو، یہ بیماریوں کے نام، یہ بیماریوں کی کیفیتیں ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. دن بدن نئی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے، ایسی نئی بیماریاں دن بدن آ رہی ہیں. یہ بیماریاں نئی ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کسی قوم میں ایسی گناہ آ جائے تو اللہ ایسی بیماریاں نازل کر کے رکھیں گے. یہ پہلا گناہ نبی نے فرمایا. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْخُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اگر کسی بھی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ آ جائے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا کرے گا. وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، اور معاشی طور پہ رزق کے اعتبار سے وہ غربت کے شکار ہوں گے، غریب بن جائیں گے، فخر و فاقے کی زندگی گزاریں گے. بھائیو رکیے اور پھر سنیے. ناپ تول میں کمی کا مطلب وہ جو ترازو ہوتی ہے نا، وہ ترازو میں ناپ تول میں کمی ہی نہیں ہوتی ہے. ناپ تول میں کمی کا معنی ایک بہت وسیع ہے. ناپ تول میں کمی کا مطلب ہے ڈنڈی مارنا. آپ پیسے ایک حساب سے لیں، سامان ایک حساب سے بیچیں، پیسے پورے لیں اور سامان 2 نمبر کا بیچیں، اسمگلنگ کریں. ایسے بہت سارے گناہ جو آدمی قیمت پوری لیتا ہے لیکن بدلے میں جو چیز دینا چاہتا ہے اس میں دھوکہ ہے، اس میں غداری ہے، اس میں 2 نمبر کا مال ہے، یا اس میں وہ کوالٹی کا مال نہیں ہے جو پیسے سامنے والا دے رہا ہے. یہ بھی ناپ تول میں کمی کے اندر آئے گا.
لوگ یہ سمجھتے ہیں ناپ تول میں کمی کا مطلب وہ ترازو کے دو پلڑے، یہ ایک پلڑا ہے اور یہ ایک پلڑا ہے، اس میں کمی سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی صرف یہ دو چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، تفصیل پہ کبھی ہم بات کریں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے، ناپ تول میں کمی صرف دو ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ پیسے پورے لیں اور بدلے میں جو سامان دے رہے ہیں، جو سامان بیچ رہے ہیں، جو سامان سامنے والے کو آپ قیمت کے بدلے دے رہے ہیں، اگر وہ اس لائق کا نہیں ہے، اگر وہ اس کی قیمت کے برابر نہیں ہے، یہی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور یہ گناہ جب آئے گا، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرے گا۔ معاشی تنگی، شدت المعونہ کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ معاشی تنگی، معاشی کا تنگی کا مطلب ہے اکنامکس گر جائے گی۔ اب انڈیا کے حالات دیکھ لیجئے، اکنامکس کا گر جانا یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ معاشی طور پہ غیر کیا ہے، خود مسلمان اتنے پریشان ہیں، غریبی کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، اللہ کی پناہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ناپ تول میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ قحط سالی میں، غربت میں، فقر و فاقے میں بھی مبتلا کرے گا۔ دوسرا گناہ تھا۔ تیسرا گناہ نبی نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْخَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارشیں ان پہ نازل نہیں کرتے ہیں، اور اگر بارش نازل بھی ہوئی تو وہ بارش ان کے لیے رحمت نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر۔ بھائی حدیث میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایسے گناہ اور یہ گناہوں کی سزا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم، جو لوگ زکوٰۃ کا مال دینے سے پیچھے ہٹیں گے، جتنا زکوٰۃ کا مال ہے برابر اتنا نہیں نکالیں گے، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ بارشیں نازل نہیں کریں گے۔ اگر بارشیں نازل بھی ہوئی تو وہ بارش ان کے لیے رحمت نہیں بن سکتی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بارشیں جہاں نہیں آئی تو وہاں قحط سالی میں لوگ مبتلا ہوئے، جہاں بارشیں اتری وہاں بارشیں اتنے زور سے آئی کہ وہ طوفان بن گئے، وہ سیلاب بن گئے۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں بارشیں رحمت ہونے کے بجائے سیلاب اور طوفان کی شکل میں آئے، کیا وہ اللہ کی رحمت ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتے ہیں، تو بارش وہی بارش ہوگی جو اللہ کی رحمت بن کے آئے۔ اگر بارشیں نہیں اتر رہی ہیں یا اتر کے بھی ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہ عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ اور ایک خاص کر کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب ایمان والے زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ کے مال کو روک لیں گے، کہا روک لیں گے۔ زکوٰۃ کا مال روک لینا، تھوڑا بہت دے دیے، کسی ایک دو غریب کو 1000-1500 دے دیے اور باقی کا پورا اپنے جیب میں ڈلا دیے، یہ زکوٰۃ کو روکنا ہے، یہ زکوٰۃ کو پورا نہیں دینا ہے۔ بھائی یہ جو عذابات آ رہے ہیں نا، یہ ایک تو پوری قوم پہ آ رہے ہیں، ہم بات کریں گے کہ یہ پوری قوم کے علاوہ آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے، پرسنل۔ آپ سمجھ رہے نا، بارش نہیں اترے گی تو یہ پوری قوم میں آئے گی، میرا کیا نقصان بنے گا؟ وہ شروعات ہے، پھر بعد میں آپ پر آئے گا۔ جو لوگ ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، گناہ کی شروعات اس حساب سے ہوگی اور انجام اس کو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ تیسرا گناہ تھا جو نبی نے ذکر کیا۔ چوتھا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْخُذُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ۔ سنیے ہندوستان کے حالات کے حساب سے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْخُذُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اگر مسلمان اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے نبی کے وعدوں کو پامال کر دیں گے، کھندل دیں گے، اللہ کا عہد، اللہ کے نبی کے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، جو قرآن میں حدیث میں ہم سے وعدے لیے گئے ہیں، اگر ہم وہ وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے، نبی نے فرمایا اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسروں میں سے تمہارا دشمن پیدا کرے گا۔ تمہاری قوم کا نہیں ہوگا، وہ کسی اور قوم کا ہوگا، لیکن دشمن کس کا بنے گا؟ تمہارا بنے گا۔ بن کے کیا کرے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہا کہ وہ دشمن تمہارے مالوں کو، یعنی مسلمانوں کے مالوں پہ قبضہ کریں گے، تسلط جمائیں گے، چھین لیں گے، گھسیٹ کے کھائیں گے۔ ایسے دشمن جو تمہاری قوم کے نہیں ہوں گے۔ بھائیو حدیث کے ایک ٹکڑے پہ غور کیجئے کہ جب ایمان والے، جب مسلمان اللہ کے نبی کے وعدوں کو پامال کریں گے،
نبی سے اللہ سے کیے گئے وعدوں کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو تم پہ مسلط کرے گا جو دشمن تمہارا مال کھائے گا، تمہاری معیشت کھائے گا، تمہارے کاروبار کھا جائے گا، تمہاری دولت کھا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، کما رہے ہم، محنت کر رہے ہم، جی ایس ٹی کے نام پہ کوئی کھا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا الگ الگ ناموں کے ساتھ، لیکن لوٹے جا رہے ہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے وعدوں کا تمہیں پاس و لحاظ نہیں ہوگا، اللہ ایسا ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہندوستان کے حالات تو ہم کو یہی بتاتے ہیں۔ پانچویں بات سنیں گے آپ؟ پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر بھائی، اصل یہ پوری باتیں ایسی ہیں، یہ باتوں کی وجہ سے ہی ہم کو یہ ساری آفتیں دیکھنے پڑ رہی ہیں۔ پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ان کے امام، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے حاکم اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کا قانون دنیا میں نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے حساب کے برابر زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کی کتاب کے قانون کو، شریعت کو لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے، اس حساب سے فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، الا سلط اللہ بأسہم بینہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالے گا، اختلاف ڈالے گا، ان کے درمیان میں دشمنیاں، نفرتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی بنا بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا کہ جب دنیا کے امام، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے امام، ان کے مفتیاں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور حساب سے فیصلہ کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان خود پھوٹ ڈالے گا۔ آج ہمارے درمیان میں اتنے فرقے، اتنے جماعتیں، اتنے مذہب، اتنے مسلک، نئی مسجدیں، نئے مسجدوں پہ نئے لیبلز جو لگ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہم نے اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر فیصلہ کس سے کر رہے؟ امام کے حساب سے۔ بھائی، ہم کو تو اپنے مسلک کے امام کو ماننا ہے، ہم تو اپنے مسلک کی امام کے حساب سے نماز پڑھیں گے۔ یہ قرآن، یہ حدیث کی حساب سے نماز ہم نہیں پڑھنے والے، ہم تو اپنے امام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم کو تو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنتوں کے حساب سے قانون نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نکاح، ہمارے طلاق حدیث رسول کے حساب سے نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی قانون یہ کہتی ہے طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں، تمہارا مسلک، تمہارا امام یہ کہتا ہے۔ آج پوری دنیا وہی مسلک کے پیچھے، وہی امام کے پیچھے پڑا ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب کا قانون پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے۔ لوگوں کی حالت کیا ہے معلوم؟ آج اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے قرآن کوئی رکھ دیا ہے، لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ پیٹ کو قرآن ہو رہی ہے۔ بھائی، پیٹ پیچھے قرآن ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پیچھے ہے، آپ ایسے بیٹھیں تو یہ غلط ہے۔ غلط یہ نہیں ہے، غلط اس سے بڑھ کو تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ آ جائے، پھر بھی آپ اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے کے اپنے حساب سے جو زندگی گزار رہے، اپنے مسلک کے حساب سے جو زندگی گزار رہے، اپنے امام کے فتووں کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالنا ہے اور اس پہ پکڑ ہے۔ وہ قرآن پیچھے رکھ کے سامنے بیٹھنے والے پہ پکڑ نہیں ہے۔ لوگوں نے کیسے مطلب کہاں فٹ کر دیے ہیں۔ بہرحال بھائیوں، ماں اور بہنوں، ایک حدیث تھی جو سنن ابن ماجہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ حدیث میں 5 گناہ بھی ذکر کیے گئے۔ وہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 جو عذابات، جو سزائیں اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں، آئیں گی، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ذکر کیا۔ پھر اور ایک مرتبہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، 5 باتوں کو پھر سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گناہ، جس قوم کے اندر فحاشی، عریانیت عام ہوگی، اللہ ان میں ایسی بیماریاں نازل کریں گے جو بیماریاں اس سے پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ دوسرا گناہ نبی نے فرمایا، جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی معاشی حالت کو، ان کو رزق میں تنگی پیدا کر دے گا۔ تیسرا گناہ نبی نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ کو دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ روک کے رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ویسی قوم پہ، ویسے لوگوں پہ بارش نازل نہیں کریں گے، اور اگر بارش ہوئی بھی تو وہ بارش ان کے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ چوتھا گناہ نبی نے فرمایا کہ لوگ
جب اللہ اور اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیں گے، بھلا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے دشمن کو مسلط کرے گا جو دشمن ان کے کمائے ہوئے مال کو چھین لے گا، چھین کے کھا جائے گا۔ پانچواں گناہ نبی نے فرمایا کہ جب ان کے امام اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اختلاف ڈالے گا۔ آج ہم صرف باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اختلاف فرقے کے بارے میں مسلمانوں کے جتنے جلسے اتحاد پہ ہوتے ہیں اتنے جلسے کسی اور پہ نہیں ہوتے۔ اتحاد کہاں کا اتحاد بھائی؟ اتحاد تو اللہ کے کتاب کو لے کے ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے مانگتے ہی نہیں، آپ اللہ کی کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے ہی نہیں، اتحاد کہاں سے ہوگا؟ یہ اتحاد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اختلافی مسئلوں کو قرآن اور حدیث کے حساب سے حل کرنے کے لیے آ جائے۔ جب ہمارے درمیان اختلاف ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو، کسی فیصلے میں اختلاف ہو، تو پہلے یہ سوال اٹھایا جائے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا کیا جواب ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کا جواب کیا مل سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، اسی بنیاد پہ اتحاد ہوگا۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر دنیا میں اتحاد صرف نام کا اتحاد ہوگا، لوگوں میں آپ اتحاد ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ یہ اتحاد کی میٹھی میٹھی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی قرآن کو مسجدوں میں پڑھاتے نہیں، جو قرآن کے حساب سے کبھی فیصلے کرتے نہیں، جو اپنی نمازوں کو رسول اللہ کی نماز کے حساب سے بناتے نہیں۔ ایسے لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی تیری نماز کبھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر تیری زندگی میں اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اتحاد ہوتا کیا ہے بھائی؟ میں اور آپ جیسے دوسرے مسلمان ہمارے ساتھ ملیں تو مطلب کیا ہے؟ ملنا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسٹیج پہ اٹھ کھڑا کے فوٹو نکال لیں، یہ اتحاد نہیں ہوتا جی۔ اتحاد تو یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ایک ہو جائیں۔ بات کریں گے کبھی اتحاد پہ، بات کریں گے، ابھی بات نہیں، ابھی بات اس پہ ہے کہ ترکی کے جو زلزلے، جو آفتیں، جو قدرتی آفتیں ہم نے دیکھی ہیں اس سے سنبھلنا ہے۔ خاص کر کے آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ایک حدیث تھی لیکن 5 بڑی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک پرسنل زندگی میں اگر کوئی ایسے گناہوں میں ملوث ہے، اللہ سے توبہ کرے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، ورنہ وہ انسان بھی اللہ کی زد میں آئے گا اور اس کے ساتھ پوری قوم بھی زد میں آ سکتی ہے۔ بھائی ایک تو اللہ کا عذاب پوری قوم پہ آتا ہے، پورے ملکوں پہ آتا ہے، اور ایک اللہ کا عذاب ہے جو بن بولے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کی پریشانیاں بن کے، آپ کی مصیبتیں بن کے، آپ کی آفتیں بن کے، اولاد کی نافرمانی بن کے، معاشی تنگی بن کے، کسی بھی حساب سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ترکی کے جو زلزلے ہم نے پیر کے دن سے شروعات سے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کو سکون سے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آفتوں میں، وہ زلزلوں میں ہمیں نہیں لیا، ورنہ کتنے ہزاروں کے انسان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور کتنے ایسی عمارتیں جو راتوں میں ایک خوبصورت عمارت تھی، دن ہوتے ہوتے ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں، زمین بوس ہو گئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں لمحوں کے اندر زمین کے اندر ملیاں مٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آ جائے نا، منٹوں کے اندر انسان کی زندگی ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ جو انسان رات کو سو جائے، صبح سانس لے کے اٹھ سکتا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں پتا ہم کو، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی سانس کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی دے رہا ہے، اور وہ زندگی کے شکرانے میں ہم فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں، بدقسمت ہوں گے، ہم بڑے بدقسمت ہوں گے۔ دیکھیں آپ کیسے ویڈیوز، کیسے دل دہلا دینے والی تصویریں آ رہی ہیں، ننھے معصوم بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی۔ بھائی یہ ویڈیوز کو، یہ تصویروں کو صرف ایک نظر سے نہ دیکھیے کہ یہ تو وہاں کی جگہ ہے، نہیں بھائی، یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بچے ہیں۔ اگر اللہ کی پکڑ میں وہ آ سکتے ہیں، اللہ کی آزمائش میں وہ آ سکتے ہیں، خدا را ایسا عذاب، ایسی پکڑ
ہماری زندگیوں میں آنے سے اللہ کی پناہ بھی مانگے اور ایسے گناہوں سے بھی بچیں جس سے اللہ کی پکڑ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں۔ دیکھیے ہم نے بار بار کہا کہ ایک انسان کی اپنی زندگی میں، پرسنل زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کے ذریعے سے ہمارے کو نچوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک دن کے اندر ہماری پوری معیشت، پوری دولت، پورا کاروبار، پورا بیپار، پورا خاندان، ایک دن کیا ہے بھائی، آپ دیکھیں نہیں، چند سیکنڈوں کی جھٹکی، زلزلہ کیا ہے، گھنٹوں کی نہیں ہوتی ہے، چند سیکنڈوں کی جھٹک، وہ جھٹک نے دنیا کو، پورے ترکی کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میں اور آپ کیا ہیں، میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ایسی پکڑ پہ آ جائے بھائی، اللہ نے قوم عاد، قوم سمود جیسے پہاڑوں میں عمارتیں بنا کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کی بلڈنگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے مال کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ اب بھی نہیں سنبھلتے ہیں بھائی، نہیں سنبھلنا ہے۔ بات کہیں کے بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے سوچنا ہے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے۔ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لینے پہ آ جائیں بھائی، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ قارون نہیں بچا، فرعون نہیں بچا، میں اور آپ فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہوں گے، اس معنی میں کہ دولت میں قارون کے خزانے سے تو بڑھ کے نہیں ہوگا ہمارا پاس خزانہ، ویسا قارون، ویسے فرعون جب نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ کیا ہیں بھائی؟ کہنا یہ ہے کہ عبرت، سبق، دل کو نرم پڑانا، اپنے دل کو کمزور نرم پڑانا کہ ایسے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اگر ایسا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اب تو کر سکتے ہیں نا، اب تو ہمارے لیے مہلت ہے نا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ جو آدمی، جو گھر والے، جو خاندان والے، ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں اللہ کی جیسی نافرمانی میں ملوث ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، وہ نافرمانی سے، وہ گناہ سے، وہ بے حیائی سے، وہ حرام کمائی سے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ آپ کو سکون کی زندگی سے نوازے گا، ورنہ اللہ کی پکڑ میں کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی کسی بھی لمحے لے سکتا ہے۔ ملک، قوم، عمارت، معیشت کتنی بھی اڑان کو چلی جائے، اللہ منٹوں کے اندر زمین کے اندر ٹھوسنے پہ قادر ہیں۔ یہی اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ یہ مناظر، ترکی کے یہ زلزلے، یہ عمارتیں ہم کو سبق دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو عبرت کی آنکھوں سے دیکھیں، نصیحت لیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ جو 5 گناہ میں نے حدیث میں بیان کیے، وہ 5 گناہوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ، ترکی کے جو مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں شہیدوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مصیبت میں جو اب بھی تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کو سکون و راحت نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان پریشان مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مالوں کی، ان کے جانوں کی، ان کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے واقعات سے ہمیں بھی نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انجانے میں جو تیری نافرمانیوں میں ملوث ہے، اے اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دل کو نرم کروانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے منظروں سے اپنی زندگی میں سدھار لانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو گناہوں کی وجہ سے تیری پکڑ آ سکتی ہے، اے اللہ وہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، تیری پکڑ سے بچنے کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی ہمارے ایمان کے اے اللہ حفاظت فرما، مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھ، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کلمہ خاتمہ پہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.